بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج آخری جمعہ ہے، رمضان کا آخری جمعہ، اس رمضان کا آخری جمعہ ہے، جسے عام طور سے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ عام طور سے لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع کچھ خصوصی احکام رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس میں کوئی خصوصی احکام نہیں ہے۔ بعض حضرات نے جمعۃ الوداع کے اندر کچھ خصوصی عبادات بنا رکھی ہیں کہ جب جمعۃ الوداع آئے تو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ جمعۃ الوداع کو یا آخری جمعہ کو جو ایک اہمیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جمعہ کا دن، ہر جمعہ کا دن وہ ایک دوہری فضیلت رکھتا ہے، ایک روزے کی رمضان کی اور دوسرے جمعے کی، جسے سید الایام کہا گیا۔ اب یہ چونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں ایک پہلو یہ شامل ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بعد پھر رمضان کے اندر کوئی دوسرا جمعہ نہیں آئے گا۔ اس واسطے اس کو ایک اہمیت مزید حاصل ہو جاتی ہے، لیکن کوئی خاص عمل اس کے اندر منصوص یا مقبول نہیں ہے کہ وہ خاص عمل کرنا ہوگا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عبادت کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، تو بندے کے دو کام ہونے چاہیے۔ ایک کام یہ کہ اللہ جل جلالہ نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان المبارک کی گھڑیاں عطا فرمائیں، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو شکر کرنا چاہیے۔ لوگ بعض اوقات جو کچھ بندے کو توفیق ہو جاتی ہے، رمضان کے اندر ہو یا غیر رمضان کے اندر ہو، بعض اوقات لوگ اس کی تحقیر شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے تو کیا ہوا، یہ تو ہم نے ٹکریں ماری، ہم نے کوئی حق تو ادا کیا نہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ اللہ جل جلالہ کے عبادت کا جو حق ہے وہ کوئی ادا کر نہیں سکتا، اور نہ ہم سے ادا ہوا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ، کہ جن کے گھروں میں پتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب گزر گیا۔ نہ روزے کی توفیق، نہ نماز
باجماعت کی توفیق نہ تراویح کی توفیق۔ تو پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ہمیں شامل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کیسا ہوا ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما دی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یا اللہ، یہ ہم نے 24 دن رمضان کے گزارے، یہ آپ ہی نے عطا فرمائے تھے، اور آپ ہی نے اس میں روزوں کی توفیق بخشی، آپ ہی نے اس میں ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ ہی نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ ایک کام اللہ تعالیٰ کا شکر۔ دوسرا کام یہ کہ ان عبادات کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں بے شمار ہوئیں۔ جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کر سکے، جو اہتمام کرنا چاہیے تھا وہ اہتمام ہم نہیں کر پائے، جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا نہیں رکھا، جیسی تراویح پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، جیسی تلاوت کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، ہر ایک عبادت میں کچھ خامیاں رہیں، کوتاہیاں رہیں۔ اے اللہ، میں اس پر آپ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو دو کام آدمی کر لے، اللہ جل جلالہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار۔ یہ دو کام کر لے تو جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، میرا مالک جو ہے اپنے فضل و کرم سے ان سے بھی درگزر کر کے ان کو عبادت کی حقیقت ہی میں شمار کر لے گا، اور اس پر جو اجر موعود ہے، اس کے اوپر جو آپ نے وعدے فرمائے ہیں اجر و ثواب کے، انشاءاللہ وہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے وہ ملے گا، ہماری کوتاہیوں کے باوجود ملے گا۔ اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کر دیا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا، اس پر استغفار کر لیا، اس پر اللہ سے معافی مانگ لی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کیسے پیار سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہارے عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کو کیا مزہ آتا ہے تمہیں عذاب دینے میں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان والے ہو تو پھر زیادہ تشریف سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب اللہ نے توفیق دے دی اور اس پر آپ نے شکر ادا کر لیا اور استغفار کر لیا اپنی کوتاہیوں پر، تو انشاءاللہ بارک تعالی ہماری ٹوٹا پھوٹا جو کچھ بھی ہم سے بن پڑتا ہے، ٹوٹا پھوٹا، اسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بہت کھوٹی پونجی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ کھوٹی پونجی بھی ان کے ہاں قبول ہو جاتی ہے اگر بندہ اپنی بندگی کا تقاضا پورا کرے کہ توفیق پر شکر کرے اور کوتاہی پر استغفار کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو کچھ بھی ہم سے بن پڑا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہی ثواب دیں گے جو انہوں نے جس کا وعدہ فرمایا۔ اب آخری بات یہ کہ ابھی بھی الحمدللہ رمضان کے 6 دن یا 5 دن باقی ہیں، تو بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ اب ان باقی ماندہ دنوں کو بھی غنیمت سمجھ کر ان کو استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں،
اور خاص طور پر یہ تاخیراتیں آنے ابھی باقی ہیں. آج 25ویں شب ہے، پھر 27ویں آئے گی، پھر 29ویں آئے گی. تو ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، دعاؤں میں، استغفار میں، ساری امت کی طرف سے استغفار میں استعمال کیا جائے. تو بس ڈر لگتا ہے. ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا ہو اس شخص کا، یعنی ایک طرح سے بد دعا دی، برا ہو اس شخص کا جس پر پورا رمضان گزر جائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے. اعوذ باللہ العظیم. رمضان پورا گزر گیا اور اپنے گناہ معاف نہ کر سکا، یہ اس کو آپ نے فرمایا کہ برا ہو، رغیم انفہ. تو یہ خطرناک بات اس لیے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ رمضان کے اندر قدم قدم پر انسان کے لیے مغفرت کے راستے کھلے ہوئے تھے. روزہ رکھ لو تو گناہ معاف، تراویح پڑھ لو تو گناہ معاف، اور خدا جانے کن کن روزہ افطار کرتے وقت کسی کو کھلا دو، افطاری کرا دو تو گناہ معاف. مغفرتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی. اس کے باوجود اگر کوئی شخص معاف نہ کرا سکا تو اس کو فرمایا کہ برا ہو اس کا. تو اب یہ جو ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ رمضان گزرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہ معاف کرا لے، چاہے وہ اعمال کے ذریعے ہوں، چاہے توبہ اور استغفار کے ذریعے ہوں، وہ معاف کرا لے. تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ 6 دن باقی ہیں. تو اس میں ہم ذرا توجہ کر لیں کہ آخری زمانہ جا رہا ہے، تو اب رمضان کی ساعتوں کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں کتنے بجے؟ انشاءاللہ تعالیٰ عید کی نماز یہیں جامعہ دارالعلوم کے اندر 8 بجے ہوگی. اور چونکہ گرمی بھی ہے شدید، اس واسطے نماز انشاءاللہ یہیں مسجد میں ہوگی. اور آپ حضرات اہتمام کے ساتھ تشریف لائیں تو 8 بجے انشاءاللہ نماز عید ادا کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عید کی مسرتیں بھی عطا فرمائے. ساری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو مبارک فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.